الرحمن الرحیم۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرا شوہر جو ہے میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹری چیک اپ کروایا ہے تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا شوہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نامرد ہے، تو کیا میں ان سے خلو لے سکتی ہوں؟ ہاں لے سکتی ہوں۔ ہم کسی ٹیم کے ساتھ پیسے لگا کے اگر پیسے دونوں طرف سے ہوں تو پھر وہ حرام ہے۔ ایک طرف سے ہوں کہ جیت گئے تو ہم انعام دیں گے، وہ جائز ہے۔ اگر حاجی نے اپنے ملک سے احرام باندھ کے نیت کی لیکن فلائٹ کینسل ہو جائے، احرام کھول دے، بالکل دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی 15 گھنٹے ٹرین میں سفر کر رہا ہے، دوران سفر سو گیا، احترام ہو گیا، اب گھر جا کر غسل کرے یا ٹرین میں؟ اگر ٹرین میں حمام ہے تو فوراً غسل کرے تاکہ نمازیں پڑھے، یہ تو نہیں کہ گھر جائے اور 15 گھنٹے لگ جائیں۔ اگر کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہے اور وہ 4 دفعہ درود پڑھ کے کسی مردے کو بخشے، انشاءاللہ ثواب ملے گا، باقی اللہ کی مرضی ہے، بخشے نہ بخشے۔ ہم ناروے میں رہتے ہیں، ہمارے ایک عزیز کے بیٹے اور بیٹی نے غیر مسلم سے شادی کی ہے، ان کی اولاد بھی ہے، بہرحال وہ شادی نہیں ہے، وہ گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ کافر سے شادی کرنے سے عورت کافر ہو جاتی ہے۔ وہ اسلام میں آئیں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، آپ 2 رکعت پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، اس کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے، علاج کرایا ہے، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، علاج سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے سود پہ پیسہ دیا ہے، اس کا سارا پیسہ حرام ہو گیا، سارا پیسہ تو حرام نہیں ہوگا، جتنا سود پہ لگا ہے وہ حرام ہوگا، اس کی باقی جائیداد تو حرام نہیں ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کافروں میں رہتے ہیں میں ان سے بری ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ باقی تمہیں دیوبند والوں سے تکلیف ہے تو تکلیف محسوس نہ کرو، ان کے تو مدرسے میں 6000 طالب ہیں، تو وہاں کون سی ان کو تکلیف ہے کہ وہ دین پہ نہیں چل سکتے؟ اور اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، یہ تو اب لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے بچائے، ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ وہاں کیوں مدرسہ بنایا ہے۔ میں چونکہ معلمہ ہوں، درس گاہ میں پڑھاتے ہوئے مغرب کے فرض پڑھتی ہوں، باقی نماز عشاء سے پہلے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو تقلید کے مخالف ہیں وہ بھی بڑے فتنہ پیدا کر رہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی عورت نہ ہو تو پھر دے سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھیک مانگنے والے بہت ہیں، اگر وہ پیشہ ور ہیں تو ان کو خیرات نہ دیا کریں۔ فجر اور عصر سے پہلے، فجر سے پہلے، عصر سے بھی پہلے تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو بھی قرآن میں دعائیں ہیں ساری سبحان اللہ۔ ہم تکلیف میں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ گناہ کی وجہ سے ہے یا امتحان ہے؟ اگر تم نے گناہ نہیں کیا پھر امتحان ہے، اگر گناہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہے۔ تجدید نکاح کیا ہے؟ اگر پہلے نکاح میں کوئی شبہ ہے تو دوبارہ نکاح کرنا، یہ تجدید نکاح ہے۔ مغرب کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ شفق الاحمر جب ڈوب جائے تو عشاء کا وقت ہو گیا،
لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ شفق احمر کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے، وہ جب سپیدی گم ہو جائے پھر وقت ختم ہوگا۔ جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کرائی جا سکتی ہے، بالکل حرام ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، کرانا بھی حرام ہے۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو سورۃ بقرہ پڑھو سارے گھر والے۔ اگر کتا گیلا تھا، کپڑے میں بیٹھ گیا، کپڑا بھی پلید ہو گیا، میری دوست ہے، بیوہ ہے، وہ کہتے ہیں میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری تمنا ہے کہ میں جنت میں بھی اپنے اسی پہلے خاوند کے ساتھ رہوں۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ غیر مسلم کی مدد کریں پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ میری شادی کے 5 سال تک میں شوہر کے ساتھ خوش تھی، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق بناتا کہ ہم کو اور بچوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، مجھے ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے بھائی نیاز خان کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے اور شفا دے۔ آج کل حمل کے لیے جانوروں کے اندر ایک بیج رکھا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ بلی کا جوٹا کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں۔ میں نے 2 عمرے کیے ہیں پاکستان سے آ کر، اب تیسرا عمرہ اپنی والدہ کے لیے کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں، بالکل۔ پاکستان میں جو نمازیں قضا ہوئی تھی وہ پوری قضا کریں گے، جو قصر قضا ہوں گی وہ قصر قضا کریں گے۔ اگر کوئی زندہ شخص ہے، معذور ہے، اس کے لیے بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے، پڑھتا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے اوپر کفیل نے کیس کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق والوں کی مدد کرے۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی اولاد ہے، لڑکیوں نے کہا ہے کہ یہ مکان جو ہے ایک ہمارے بھائی کے نام لگا دیں، وہ نہیں راضی ہو رہا، کہتا میں نے شادی کرنی ہے، اولاد شادی کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالتی، پر یہ مسئلہ مقامی علماء کو بٹھا کر حل کریں۔ میں نے بیوی کو کہا کہ اگر تم نے خالہ سے بات کی تو طلاق ہے۔ بیوی نے کہا 2 طلاق تو باقی رہ گئی نا، ایک تو گویا کہ ہو گئی، لیکن اس سے طلاق نہیں ہو، اگر وہ بات کرے تو پھر ہوگی۔ کہتے جی کہ حمل کے 8ویں مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے، تو خاوند اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دبا سکتا ہے؟ کیوں نہیں دبا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تمہارے پاؤں دبا سکتی ہے، تم کیوں نہیں دبا سکتے ہو؟ عمرے کی نیت کر لی، احرام نہیں باندھا اور تلبیہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر صرف نیت تو نہ ہوئی نا، اب جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے۔